سوالات تو بہت سارے ہیں عمران بھائی. ابھی پچھلے دنوں مذاکرہ کر رہا تھا، رات میں ہی مذاکرہ کرتا ہوں میں، تو اس میں ہیلے کے بارے میں ایک وہ سوال آیا نا، تو اس میں کچھ جوابات بھی ارشاد ہوئے پاپا کی طرف سے. لیکن یہ یعنی ہیلا عوام اتنے جلدی ہضم نہیں کرتی، اس پہ کمنٹس بھی کرتی ہے کہ یہ ہر چیز میں ہیلا نکال لیتے ہیں. اور پھر یعنی کوئی بھی بعض کمنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ مولوی جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے ہر کام میں ہیلا نکال لیتے ہیں، دوسروں پر اگر کوئی بات ہو نا تو اس پہ نہیں، یہ نہیں کرنا، یہ ناجائز ہے، یہ نہیں کرنا، یہ بری بات ہے، اور اپنے لیے سارے ہیلے اور اوکے ہو جاتے ہیں. تو اس پہ اس وقت جواب تو دیا گیا تھا، لیکن بہت سارے میرے جیسے اور بھی ہوں گے جن کو تشفی نہیں ہوگی، اتنے جلدی ہضم بھی نہیں ہوتا، ان کے معدے بھی خراب ہوتے ہیں. تو وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ شروع جب آپ نے کیا تھا تو واقعی تھا کہ اس کا جواب بنانا پڑے گا، لیکن ابھی آپ نے اپنے سوال یا اشکال کے اینڈ میں ہی جواب دے دیا کہ معدے خراب ہوتے ہیں. اب جس کا معدہ خراب ہے تو وہ اپنا علاج کرائے گا نا. میں تھا اس وقت جب آپ سوئچنگ کر رہے تھے، اور میں بھی وہیں حاضر تھا. میں نے کچھ عوامی نمائندگی کرتے ہوئے جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں امیر اہل سنت کے آگے سوال قائم کیے تھے، اور آپ نے اس کے جوابات دیے تھے. اب مسئلہ یہ نا کہ جو جواب ہم نے دیا وہ جواب میں ہم نے قرآن کی آیات بیان کی، اس جواب میں ہم نے حدیث بیان کی. اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یار یہ قرآن مجید کی جو آپ نے آیات بیان کی یا جو آپ نے حدیث بیان کی، یہ ہمیں مطلب اس پر ہمیں مطلب کہ وہ میں کیا بولوں، میں تو بولتے ہوئے بھی تھوڑی سی وہ زبان بھاری پڑ رہی ہے. تو یہ سوچنا تو اس کو چاہیے نا. ہاں اگر ہم کہتے ہیں نہیں بس جو بول دیا نا وہ ہے، تو ایک بات ہوتی ہے. ایک شخص اعتراض کرتا ہے، اگر کسی بھی اعتراض کا جواب اگر کوئی قرآن کی آیت کے ذریعے اور پھر اس کے شان نزول کے ذریعے، اس کے ترجمہ و تفسیر کے ذریعے دیا جا رہا ہے، اور اگر کوئی حدیث بیان کی جا رہی ہے، حدیث کے تحت جو شرح لکھی گئی ہے وہ بیان کی جا رہی ہے. اگر آپ امیر اہل سنت کی بات کرتے ہیں تو امیر اہل سنت نے کہیں بھی اپنا جملہ تو نہیں نہ دہرایا. ایک اس کی وضاحت میں اپنے کلام ہونا والی بات ہوتی ہے، لیکن کہیں پر کسی مفسر کی بات کی، کہیں کس تفسیر کی بات کی، تو کہیں کس حدیث اور اس کی شرح کی بات کی. تو بزرگوں کے ہی اقوال بیان کر کے ہی سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ ہے. اب یہ کہنا کہ مولوی اپنے لیے راستے نکال رہتے ہیں، تو یہاں بالخصوص جو امیر اہل سنت کے جو جواب ہے، آئیے ہم آپ کو جواب ہی سنا دیتے ہیں. مسئلہ کیا تھا یہ تو اب ہم کو پتہ چلے. آپ نے بات تو کی، لیکن وہ سوال کیا تھا، جواب کیا تھا، اب یہی مت نہیں چلیں کہ ناظرین کو اگر نہیں پتہ چلے گا، ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے ہمارے سلسلے کی، تو یہی اگر ان کو نہیں پتہ چلے گا تو پھر یہ بولیں گے یار کون سا سوال تھا، کون سا جواب تھا، یہ کس پر شہزادہ بات کر رہے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں امیر سنت سے سوال کیا ہوا اور امیر سنت نے اس کا جواب کیا دیا. اس کو مختصراً کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. زکوٰۃ کی رقم ہو یا زکوٰۃ کا مال ہو، دونوں صورتوں میں حقدار کو مالک بنانا لازم ہے. اس کے بغیر زکوٰۃ ہوگی ہی نہیں. بہار شریعت جلد اول حصہ 5 صفحہ 874 مسئلہ نمبر 2 سن لیجئے. مباح کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی. مثلا فقیر کو بنیت زکوٰۃ کھانا کھلا دیا، زکوٰۃ ادا نہ ہوئی کہ مالک کر دینا نہیں پایا گیا. ہاں اگر کھانا دے دیا کہ چاہے کھائے یا لے جائے تو ادا ہو گئی. یوں ہی بنیت زکوٰۃ فقیر کو کپڑا دے دیا یا پہنا دیا، ادا ہو گئی. تو اب اسی طرح آپ جو ٹیسٹ کرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ کی رقم سے پیسے کم کر دیتے ہیں، یا پورا ہی ٹیسٹ مفت کر دیا اور زکوٰۃ کی رقم سے پیمنٹ کر دی، تو یہ نہیں چلے گا. یا ہاسپٹل میں داخل کر لیا اور کمرے کا کرایہ، بیڈ کا کرایہ، ڈاکٹر کی فیس وغیرہ اس میں سے منہا کرتے رہے، نہ کٹوتی کرتے رہے زکوٰۃ سے، تو یہ زکوٰۃ اس طرح ہوتی نہیں ہے. آج کل سماجی اداروں وغیرہ میں یہی طریقے ہیں، بہت غلط ہیں. لوگوں کی زکوٰۃیں برباد کر کے یہ لوگ آخرت اپنی داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں. ہم نے سماجی اداروں کو جمع کیا تھا کچھ، اور ان کو مسائل سمجھائے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بعض اس پر عمل کرتے بھی ہوں،
لیکن عموماً میں نے عرض کیا نا کہ طریقہ یہی ہے کہ مخیر حضرات زکوٰۃ دیتے ہیں کہ صاحب یہ ہاسپٹل ہے، سماجی کام ہے، اور ان کو رقم دے دیتے ہیں اور یہ رقم سے تنخواہیں بھی دیتے ہیں، یہ بیڈ کے کرائے بھی کاٹتے ہیں، تو ڈاکٹر کی فیس بھی اور وغیرہ وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اگر تنخواہیں نہیں بھی دیتے زکوٰۃ میں سے، تنخواہ بھی نہیں دے سکتے، تو یہ دوسرے کام یہ ضرور کرتے ہیں، انجیکشن لگا دیں گے زکوٰۃ کی رقم سے، اور یہ سارے کام کرتے ہیں، آپریشن کر دیں گے، سرجن کی فیس زکوٰۃ سے ہی ادا کر دیں گے۔ تو اس طرح زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی۔ اس کا طریقہ زیادہ مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی اگر توجہ دے نا سماجی اداروں کے لیڈر کہ وہ زکوٰۃ لے کر کسی شرعی فقیر کو اس کا مالک بنا دے، وہ مالک بنا لے، قبضہ کر لے، کہنے سے نہیں خالی وہ قبضہ کر لے۔ اس کا جیسا کہ اب بینک ہے، بینک میں جمع ہے زکوٰۃ کی رقم، تو آپ اس کو فقیر کو بینک میں لے جائیں اور وہ رقم باقاعدہ نکالیں، چیک نہیں، اوریجنل رقم جسے زکوٰۃ کی ہے وہ نکلوائیں اس سے۔ اب وہ رقم اس فقیر شرعی کو، شرعاً جو زکوٰۃ کا حقدار ہے، اس کو دے دیں، یہ قبضہ کر لے، مالک ہو گیا۔ اب یہ سماجی ادارے کو یہ ڈونیشن میں دے دے کہ یہ میں رقم آپ کے سماجی ادارے کو دیتا ہوں اور آپ اس کو کسی بھی نیک اور جائز کام میں صرف کر دیجئے۔ تو یہ مطلب اب آپ مطلب اس سے مالدار کا بھی علاج کر سکتے ہیں، غریب کا بھی علاج کر سکیں گے، سید کا بھی علاج کر سکیں گے، کیونکہ اب یہ زکوٰۃ نہیں رہی، اب تو یہ ڈونیشن ہو گیا۔ اس کا انہیں تھوڑی سی ہم نے مطلب یہ مشورہ بہت مطلب انہوں نے بحث کی تھی سماجی ادارے کے، بعضوں کو میں نے خوف خدا والا پایا، بہت ڈرے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا یہ آخری اس کا حل یہ ہے اور زیادہ مشکل نہیں ہے کہ زکوٰۃ فطرہ جو بھی آ رہا الگ جمع کر لیں، اس کا مطلب اکاؤنٹ ہی الگ کر رہے اور بس اسی سے یہ، مگر اس میں بھی جلدی جلدی اس کا ہیلا کریں، دیر نہ لگائیں۔ جیسے کسی پارٹی نے لاکھ روپے دیے کہ یہ زکوٰۃ کے ہے، تو فقیر شرعی کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، سب بہت سے ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے ان کو مطلب مزید بھی رہنمائی کے لیے مفتی صاحب سے بھی ان کی ترکیب کروائی تھی کہ یہ سماجی ادارے کے بعد لیڈر تیار ہوئے تھے کہ ہم ٹھیک ہے مفتی صاحب سے بھی رہنمائی لیں گے، ترکیب بنی تھی۔ تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں، اب بھی ہمارا دارالفتہ اہل سنت آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہے۔ ڈاکٹر صاحبان بھی اپنا اگر اس طرح کا زکوٰۃ کا اکاؤنٹ رکھتے ہیں مریضوں کا علاج کرنے کے لیے، بہت اچھی بات ہے، علاج کرنا چاہیے، لیکن وہی زکوٰۃ سے علاج کریں گے تو زکوٰۃ میں جواز کی صورت یہ ہوگی کہ مثال کے طور پر یہ حقدار ہے مریض، تو اب زکوٰۃ کا دینا تو یہ دوا ہے، یہ زکوٰۃ کی ہے، تو یہ دوا اس کو مریض کو مالک بنا دیں گے تو یہ زکوٰۃ اس دوا کی تو ادا ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے جو انجیکشن گھونپ دیا اس کو، یا ڈاکٹر کی فیس میں کاٹ لیا، یا بیڈ کا کرایہ میں اس کو کاٹ لیا، تو ان حصوں کی زکوٰۃیں نہیں ہوں گی، مالک بنانا شرط ہے۔ تو دوا کا بھی مالک بنا سکتے ہیں۔ یہ البتہ صورت ہو سکتی ہے کہ جیسے سرنج ہے اور انجیکشن کی دوا ہے، جو بھی ہے، یہ مریض کو مالک بنا دیا جبکہ حقدار ہے۔ اب وہ مریض آپ کو کہتا ہے کہ مجھے ذرا لگا دو، اب لگا دیا، ٹھیک ہے، لیکن اب وہ وہی کہ یہ سید نہیں ہونا چاہیے اور زکوٰۃ کا حقدار، یہ مسائل ہوں گے اس میں، سید کو نہیں دے سکتے، ہاشمی کو نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے وہ ہیلہ شرعی جو میں نے بتایا نا، اس میں سادات کرام کی بھی آپ خدمت کر سکیں گے اور ٹینشن فری ہو کر آپ دوا سب کو دے سکیں گے۔ ورنہ جتنے بھی سماجی ادارے ہیں نا، ان میں تقریباً مسائل ہی مسائل ہوتے ہیں اور سب بھی ان سے دوائیں لے رہے ہیں، ایمبولنس ان کی استعمال ہو رہی ہیں اور مفت علاج ہو رہے ہیں، آدھے چارج میں علاج ہو رہے ہیں، تو آدھے چارج میں آدھا چارج جو زکوٰۃ سے پیمنٹ ہوتا ہے، مفت میں پورا پیمنٹ سورس کے ذریعے۔ سادات کرام تو ویسے ہی وہ سورس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہوگی، چاہے غریب ہو سید زکوٰۃ نہیں لے سکتا نا، اور ویسے جو میڈیم طبقہ ہے وہ سورس کے ذریعے آدھی رقم کروا لیتا ہوگا، یہ زکوٰۃ سے پیمنٹ کرتے ہوں گے۔ تو یہ قیامت دن حساب کون دے سکے گا اس کا؟ اتنی زکوٰۃیں بیچارے، اس کو عوام کو پتہ نہیں ہے مسئلہ، لیکن خیر عوام کو بھی ان مسائل کی معلومات ہونی چاہیے، کہ جو بھی زکوٰۃ آپ کو دیتے ہیں یہ آپ کو اپنی زکوٰۃ کا وکیل کرتے ہیں، مالک تھوڑی کرتے ہیں، کہ آپ صحیح جگہ پر اس کی زکوٰۃ کو لگائیں، لیکن آپ جس طرح لگا رہے ہیں آپ دیکھ لیں۔
یہ تھا سوال اور یہ تھا امیر علیہ سنت کا جواب. یہ بتائیے کہ امیر علیہ سنت نے اپنے لیے کون سا راستہ نکالا تھا؟ اگر مطلب کہ یہ بتائیے کہ اگر شرعی ہیلا، کیونکہ زکوٰۃ براہ راست مسجد میں نہیں لگ سکتی، ٹھیک ہے، اب مساجد بنانے کے لیے صاف رقم لوگ نہیں دے رہے نا. اعتراض تو اس پر ہے کہ جو صاف رقم نہیں دے رہا، اس سرمایہ دار کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ مسجد میں نہیں لگتی، پھر بھی وہ زکوٰۃ مسجد میں کیوں دے رہا ہے؟ کہ وہ زکوٰۃ مسجد میں ڈائریکٹ نہیں لگے گی، لیکن اس کا شرعی ہیلا کریں گے. تو جو لوگ شرعی ہیلے کو قبول کر کے اربوں روپے کی زکوٰۃ دے ہی رہے ہیں کہ جس کا شرعی ہیلا ہو رہا ہے، وہ بھی تو سرمایہ دار طبقہ ہے. وہ کیوں نہیں کہتا کہ جناب یہ مولوی اپنا راستہ خود نکال لیتے ہیں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بات سمجھتے ہوں کہ اگر یہ مسجد بنائیں گے، یعنی اگر کوئی دعوت اسلامی مساجد بناتی ہے اور کوئی بھی عاشقان رسول مساجد بناتے ہیں، کسی نے 10 بنائے، کسی نے 15 بنائے، کسی نے 25-50 مساجد بنائے، تو کون سے پوری کی پوری مسجد کے اندر ان کے بچوں نے نمازیں پڑھنی ہیں؟ اب اگر دعوت اسلامی نے اس سال باب المدینہ کراچی میں اگر 60 سے زیادہ مساجد بنائی ہیں، خدہ المساجد کہتے ہیں، تو کہ 60 مساجد میں کیا دعوت اسلامی والے ہی جا کے نماز پڑھیں گے؟ جہاں مسجد بنی ہے وہاں کے محلے والے، علاقے والے عاشقان رسول نماز پڑھیں گے. انڈرسٹوڈ سی بات ہے. جب دنیا میں کہیں بھی مساجد بنتی ہے تو وہی نماز پڑھیں گے. تو مساجد بنائے کس کے لیے جا رہی ہیں؟ عوام کے لیے. ٹھیک ہے. اب اگر راستہ نکلا تو راستہ مولوی حضرات اپنے لیے نکال رہے ہیں کہ عوام کے لیے نکال رہے ہیں؟ تو ایسا اس میں ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر بات یہ کی جاتی ہے زکوٰۃ فطرہ جو بھی آتا ہے مولوی حضرات اپنے لیے تو اٹھا لیتے ہیں، غریب کیا کریں گے؟ زیادہ تر تو قبضہ یہ لوگ کر لیتے ہیں کہ وہ اسی سے پھر ہیلا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آئے چلو اس سے مسجد بنا لی. غریب اتنی عوام جو غریب غربا جو مر رہے ہیں، سیلاب ہوتا ہے، زلزلے آتے ہیں، ان چیزوں میں جو استعمال کرنی چاہیے. اب یہ کیا کرتے ہیں مولوی اپنے پیسے اٹھاتے ہیں، مطلب زکوٰۃ فطرہ اٹھایا اور اس کو شرعی ہیلا کیا اور مسجد میں لگا دیا. تو یہ تو ان کا حق تھا، یہ ان کو کیوں نہیں دیا؟ دیکھیے 1 by 1 چلتے ہیں. آپ نے کہا مولوی، یہ لفظ میں آپ کو نہیں لگتا کہیں بو آ رہی ہے؟ یہ مولوی کون ہوتا ہے؟ داڑھی والا. داڑھی والے کون تھے؟ یہ داڑھی کس کی سنت ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت. آپ کو کوئی مولوی کیوں نہیں بولتا بھائی؟ بلکہ اگر آپ یوں نارمل جاؤ تو آپ کو لوگ مولوی بولیں گے، آپ کو مولوی بولیں گے، لیکن جب آپ چندہ لینے جاؤ گے تو پھر آپ کو زیادہ بولیں گے یار یہ مولوی. نارملی آپ کو کوئی یوں نہیں بول رہا ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اول تو یہ جملہ کہ مولوی یوں کرتے ہیں، تو یہ نا ایک پرانا ایشو ہے کہ مولانا ایک داڑھی والا مولانا اگر بیٹھ کر اس کے تکہ کھائے، مرغی کھائے اور ساتھ فالودہ رکھا ہو نا تو بولیں گے اے مولوی مزے لگے پڑے مولوی کے نا، خوب مرغیاں ٹانگوں کے ٹانگے کھائے جا رہا ہے. یعنی یہ داڑھی منڈانا جس کی داڑھی نہیں ہے، جو نماز ایک ٹائم بھی نہیں پڑھتا، یہ سود کھاوے، رشوت کھاوے، یہ جو بھی کھائے تو یہ جنٹل مین کہلاتا ہے. مولانا اگر مرغی کھائے جو حلال طیب ہے، مطلب مرغی حلال طیب ہے، اگر فالودہ بھی حلال طیب ہے، پھر بھی اس کو یہ اعتراض ہوتا ہے. تو اصل میں مسئلہ ہے ایک مذہبی طبقے سے کہیں الرجی ملتی ہے. نمبر 1 یہ ایک 1 by 1. حالانکہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو اپنی کتابوں میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت ہے نا، یہ نعمتیں دی ہی اپنے نیک بندوں کے لیے ہیں. گناہ گار تو ان کے صدقے میں کھاتے ہیں. یہ نمبر 1. ٹھیک ہے. یہ تو ایک بات ہو گئی. اب دوسری طرف آپ کو چاہتے ہیں یہ تو ایک الرجی ہے، اس کو تو ختم کرنا چاہیے. نمبر 1. اب نمبر 2 یہ کہ یہ غریبوں کو دینا چاہیے، ضرورت مندوں کو دینا چاہیے. اس سے انکار کس نے کیا؟ آئیے میں آپ کو دعوت اسلامی کا اعلان سناتا ہوں جو امیر علیہ سنت نے زکوٰۃ اور عطیات کے بارے میں کیا کہ پہلے غریبوں کو دو، رشتہ داروں کو دو، اور جو بچ جائے نا وہ دعوت اسلامی کو دینا. آئیے سنتے ہیں وہ اعلان. ہمارا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کس مد میں خرچ کرنا چاہیے؟ زکوٰۃ کے پیسے کو ہم کہاں خرچ کریں جس کا زیادہ سے زیادہ مجھے یہ مطمئن ہو جاؤں کہ یہ پیسہ میرا جائز جگہ میں خرچ ہو گیا؟ ثواب زکوٰۃ کا اس صورت میں زیادہ ملے گا کہ اپنے کسی قریب ترین رشتہ دار کو جو زکوٰۃ کا حقدار ہو اس کو دیا جائے، مگر وہ سید نہ ہو، ہاشمی نہ ہو. نہ آپ اگر سید ہیں تو پھر اپنے ان عزیزوں کو بھی کہ جو سید ہیں ان کو نہیں دے سکیں گے،
تو اگر غیر سید ہیں، ہاشمی نہیں ہیں، تو پھر دے سکیں گے۔ تو یہ سب کے لیے کہ جو اپنے قریب ترین عزیز کو کہ جو حقدار ہو زکوٰۃ کا، اس کو زکوٰۃ دی جائے، اور اگر ایسے نہیں ہے حقدار اپنے خاندان میں کوئی، تو پھر جو حقدار ہو اس کو دیں، دعوت اسلامی کو دیں۔ تو یہ دعوت اسلامی انشاءاللہ آپ کے لیے دین کے کام کرتی رہے گی، جو کر ہی رہی ہے۔ زکوٰۃ مال کا میل ہے، لینے والا محسن ہے، تو اس میں بارگیننگ کرتے ہیں بیچارے، حالانکہ اس کو تو خود پہنچا دینا چاہیے۔ جو اتنا بڑا دین کا کام کرے، یا بلکہ کسی غریب کو بھی دینا ہو تو اس کو طلب کر کے دینا جو ہے نا، یہ میں پسند نہیں کرتا کہ کسی غریب کو بلاؤ کہ آ جا پیسے لے جا، نہیں۔ سیٹھ کو چاہیے کہ خود اس غریب کے گھر پہ جائے، دستک دے اور اس کو پیش کرے، اور اگر وہ قبول کرتا ہے غریب تو اس کا احسان مند ہو کہ یہ اس کا احسان ہے کہ جو تمہارے مال کے میل کو اس نے قبول کیا۔ اس کی آپ انشاءاللہ برکت ایسی دیکھو گے، یاد کرو گے۔ باقی یہ مطلب انداز جو ہے نا دھکے کھلانے والا، بالکل پسند نہیں میرے، شرعاً بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ کسی کو خواہ مخواہ دھکے کھلائے جائے غریبوں کو۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کتنے چندہ کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ جب بچ جائے تو ہم کو دینا؟ دعوت اسلامی کہتی ہے بچ جائے تو ہم کو دینا، پہلے اپنے رشتہ داروں کو، غریبوں کو بانٹو، ان کا حق پہلے۔ یہ دعوت اسلامی بتاتی ہے، اور امیر سنت نے بھی بتایا ہے کہ یہ پہلے دو۔ دوسری بات، اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، جب پاکستان میں سیلاب آیا تو سیلاب والوں کے لیے زکوٰۃ، تو سیلاب والوں کے لیے چندہ نہیں جمع کیا گیا کروڑ روپے کا؟ کیا زلزلہ آیا تو زلزلے کے لیے چندہ نہیں جمع کیا کروڑوں روپے کا؟ اور یہ کروڑ روپے کے عطیات لوگوں نے دیے، خاص اس نام پر دیے کہ ان کی مدد کی جائے۔ تو جب ایسی پوزیشن آئی، ایسی سچویشن آئی، تو اٹھا کر دعوت اسلامی نے اس کے لیے الگ سے چندہ کیا، غریبوں کی مدد ہوئی۔ اب رہی بات نارمل جو عام غریب ہیں، تو ان کی مدد کرنے والے بھی لوگ عموماً ہیں جو ان کی مدد کر رہے تھے، ہر ایک کی ایک اپنی فیلڈ ہے۔ دعوت اسلامی کی فیلڈ مساجد، مدارس، حفظ، ناظرہ، ایک فیلڈ ہے۔ کسی کی فیلڈ اور فلاحی کام کی ہوتی ہے، کوئی ہاسپٹل چلا رہا ہوتا ہے، کوئی اور ادارے چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق چلا رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر وہ کلام تو نہیں ہے نا۔ اور ہم تو یہ نہیں کہتے کہ کسی عاشق رسول کا یا کسی سنی کا چندہ توڑ کر ہم کو دو۔ ایون کہ جب ہماری کھالیں اٹھائی، ہم جب کھالیں جمع کرتے ہیں تو کھالیں جمع کرتے ہوئے بھی ہم یہ تو کہتے ہیں کہ کسی سنی ادارے کی کھال آپ نے نہیں لینی ہے، بلکہ ہم نے تو یہاں تک کہا ہوا ہے کہ اگر کسی سنی ادارے کی کھال رکھی ہوئی ہے اور کوئی اس کا نمائندہ اٹھانے والا نہیں ہے تو آپ اٹھا کر اس کو کھال پہنچا دو۔ یہ ہمارے طریقہ کار کا حصہ ہے۔ میں یہاں پر صرف دعوت اسلامی کو کوئی اللہ نہ کرے کو انگلی نہ اٹھے، میں دونوں طرف کلیئر کرتا چلا جا رہا ہوں۔ تو یہ تو ایک دعوت اسلامی کا ایک اپنا انداز ہے۔ جو غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں ان کو غریبوں کی مدد کرنے سے کون منع کرتا ہے؟ اصل سوال یہ تھا کہ جب ہم جاتے ہیں مولانا کے صاحب یا مفتی صاحب کے پاس یا کسی سے بھی جو ہے اس حوالے سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو ہم بولتے ہیں کہ یار یہ ہے، تو جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ ناجائز ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کا کوئی ہیلا، کوئی ایسا، اس کا کوئی راہ، کوئی ایسی یہ بیان کر دے، تو ہمیں یہ کہہ کر لوٹا دیا جاتا ہے کہ نہیں اس کا کوئی راہ نہیں ہے، نہیں بس آپ کو جو ہے نا یہ ختم کرنا پڑے گا۔ تو اصل اعتراض یہ ہے، ہمارے لیے راستہ نہیں نکال دے۔ جی، اپنے لیے راستہ نکالیں تو آپ بولو نا کہ ہمارے لیے راستہ نہیں نکال دے۔ آپ تو خود راستہ ہی اپنے لیے نکالوانے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں جس کی بات ہو رہی ہے وہ اپنے لیے راستہ کب نکال رہا ہے؟ وہ تو دین کی خدمت کے لیے راستہ نکال رہا ہے۔ آپ اپنے کاروبار کا راستہ نکلوانے کے لیے آئے ہیں، آپ اپنے گھر کا راستہ نکلوانے کے لیے آئے ہیں۔ اب آپ تو اپنی پرسنل بات کرنے کے لیے آئے نا۔ یہاں جس طبقے کو آپ ٹارگٹ پہ لے رہے ہیں کہ ایک مولانا طبقہ یا مذہبی طبقہ اپنے لیے راستہ نکال رہا ہے، اپنے لیے راستہ کب نکال رہا ہے؟ اگر مدرسے کے لیے راستہ نکال رہا ہے، مسجد کے لیے راستہ نکال رہا ہے، تو وہ تو دین کے لیے، اسلام کے لیے، مذہب کی ترویج و اشاعت کے لیے راستہ نکال رہا ہے۔ اب آپ اپنے لیے جو راستہ نکالنے کے لیے آئے، جو بھی راستہ نکالنے کے لیے آئے، تو ان کا راستہ نکالنا کیا؟ مسجد و مدرسے میں تو وہ مولانا صاحب جو ہے وہ امامت تو مولانا ہی جو ہے نا وہ اپنا کرے گا، یا مدرسے میں مولانا نے ہی جو ہے نا وہ اپنا پڑھانا، کوئی داڑھی منڈے نے تو نہیں پڑھانا۔ یعنی ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی وہ اپنا انتظام کر رہا ہے۔ دیکھیں، اپنا انتظام کرنا نہ انتظام کرنا نہیں ہے۔ دنیا مطلب نظام تو چلا ہی مطلب کہ اس چیز سے ہے، چندے سے ہی اسلام و دین کا نظام چلا۔ یہ تو ایک بات۔ یہاں بات کمپریٹیولی میں کر رہا ہوں، تقابلی طور پہ کر رہا ہوں کہ میرے لیے کہ اس کے لیے راستہ اگر اسلام و دین میں کسی بھی ٹاپک پر ہے
اور واقعی کوئی مفتی اسلام بیٹھ کر راستہ نکال کے دینا چاہتا ہے، دے رہا ہے، تو وہ راستہ ہے اب آپ طلاق کے مغلظہ دے کر آ گئے، یعنی اپنی بیوی کو ایسی طلاق دے کر آ گئے جو بغیر حلالے کے اب آپ کی وہ نکاح میں نہیں آ سکتی۔ اب آپ کسی مفتی کو پاس آ کر بیٹھ کر بولو کہ یہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے چکا اور ایسی طلاق دے چکا، اب آپ بولو کہ میرا نکاح کرنے کا کوئی راستہ نکال کے دو، تو راستہ حلالے کا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں راستہ، اب حلالے کا راستہ نہیں آپ قبول کرے تو آپ کا مسئلہ ہے، لیکن راستہ ہے یا نہیں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئلہ لے کر کسی کے پاس بیٹھو گے کہ اس کو دھو دو، تو معذرت کے ساتھ کوئلہ دھلتا نہیں ہے۔ آپ کوئلہ لے کے تو نہیں نا ہو، آپ پتھر ایسا لے کر آئے جس پہ کالا رنگ چڑھا ہوا ہے یا کوئی ایسا ہے تو چلو اس کو گھسا کر صاف کر کے ہم کوشش کریں، کوئی بھی جو بھی مفتی ہوگا وہ چلو وہ اس طرح کی کوئی کوشش کر لے گا۔ تو یہ ہے، یہ دیکھیں یہ ایلیگیشن جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایلیگیشن یہ خود بیچارے مذہب سے دور ہوتے ہیں، یہ خود دین کے معاملے سے دور ہوتے ہیں، اور یہ ایک طبقہ ہے جو اس طرح خدمت خلق اگر کرنا چاہتا ہے اور وہ مسجد اور مدارس اور اس طرح کے کاموں میں دلچسپی نہیں رہتا، تو اس کو کب یہ گوارا ہے کہ وہ مسجد مدرسہ اور دین کے کام کرنے والوں کو ہدف تنقید بنائے، جبکہ دین کا کام کرنے والے، مسجد مدرسہ کرنے والے، اچھا وہ دین کا کام نہیں ہے اس کام نہیں منع کرتے؟ بھائی لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام کرنا، ان کی خیر خواہی کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، ان کے دیگر امور کو انجام دینا معاملات کا حصہ ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اگر اس کو بھی کوئی شریعت کے مطابق کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ ہم نے خود فیضان مدینہ کے اندر جو یہ برادریاں والے ہوتے ہیں، کمیونٹی چلاتے ہیں، اس پر ان کو باقاعدہ جمع کیا ہے، ان کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے اور ان کو شریعت کے مطابق راستے بتائے۔ اب آپ بتا راستہ، اب وہ جو لوگ آئے تھے، آئیے میں آپ کو اس کی جھلک دکھا۔ میرے دو سوال ہیں، ایک تو یہ کہ ہم زکوٰۃ اور فطرہ اور دیگر عطیات کو ایک ہی بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا سکتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم جماعت میں رمضان میں زکوٰۃ جمع کرتے ہیں اور وہ پورے سال ہم فلاحی کاموں میں استعمال کرتے ہیں، آیا وہ کیا ہم پورے سال اس پیسوں کو استعمال کر سکتے ہیں؟ حتیٰ کہ اس پیسوں کا ہیلا نہیں ہوتا، تقریباً میرے خیال سے جماعتوں میں یہی ہوتا ہوگا کہ ہیلا نہیں ہوتا، تو کیا ہم وہ فلاحی کام میں وہ پورا سال استعمال کر سکتے ہیں دوسری رمضان آنے تک؟ زکوٰۃ اور فطرے میں تو یہ شرط ہے کہ کسی حقدار کو مالک بنایا جائے، اور باقی چندہ جو ہے وہ جس مد میں دیا گیا اسی میں استعمال کیا جائے۔ اب جبکہ ان کے مد الگ الگ ہیں تو ان کا اکاؤنٹ بھی الگ ہوگا۔ اچھا، اب رہی زکوٰۃ، تو زکوٰۃ کا جس کا سال پورا ہو گیا تو بلا عذر بلا مجبوری وہ اب اس میں تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ فطرے میں ایسا نہیں ہے، فطرہ اگر تاخیر کرتا ہے تو وہ ساری زندگی سمجھو اس کا وقت ہے، جب بھی وہ ادا کرے گا وہ ادا ہے، لیکن زکوٰۃ میں یہ ایک باریکی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ سال پورا ہو تو وہ خرچ کر دے۔ اب یہ سماجی ادارے ہوئے یا مذہبی ادارے ہوئے، ان کو جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں نا، اگرچہ ان کو یہ ساری نہیں پتہ ہوتی، لیکن حقیقت میں یہ زکوٰۃ اداروں کو نہیں دیتے، اداروں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، مسجد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، تعمیرات میں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ یہ زکوٰۃ دیتے ہم لوگوں کو وکیل کرتے ہیں، اپنا نمائندہ بناتے ہیں، اپنا نائب بناتے ہیں کہ یہ ہماری زکوٰۃ جو ہے یہ صحیح جگہ پر اس کا استعمال کر لے، یہ ہوتا ہے اصل۔ تو آپ لوگ کو یہ جو دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کو اپنا وکیل کرتے ہیں، لیکن نائب بناتے ہیں۔ اس میں اب یہ کہ آپ کو ان کی پوری دیانت داری کے ساتھ اس زکوٰۃ کو کام میں لگانا ہوگا۔ تو زکوٰۃ کو تو صرف حقدار کو مالک بنانا ہوگا، یہ بھی نہیں کہ چلو بھائی کوئی مسکین ہے اس کو ہاسپٹل میں داخل کر دیا، اب اس کا وہ جو کرایہ ہے یا بیڈ کا کرایہ ہے یا اس کی دواؤں میں انجیکشنوں میں وہ اس کو اب یہ سب کر کے اس کو کاٹ لیا زکوٰۃ میں، یہ بھی جائز نہیں۔ اس کو مالک بنانا پڑے گا، چاہے وہ علاج کرے، چاہے کھائے، یا ساری رقم اٹھا کے کسی اور کو دے دے، یہ ضروری ہے۔ نہیں، یہاں تک بہار شریعت میں لکھا ہے کہ زکوٰۃ کا کھانا، زکوٰۃ میں نوٹیں ضروری نہیں ہے، ہر چیز دے سکتے ہیں، تو زکوٰۃ کا کھانا کسی فقیر کو دیا، حقدار کو دیا،
اور اس کو بولا کہ کھا لو تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. بہت یعنی توجہ کا مسئلہ ہے کہ اگر زکوٰۃ کا کھانا اس کو دیا اور اس کو کہا کھا لو تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. زکوٰۃ کا کھانا اس کو دے دے، اب چاہے کھائے چاہے کھلائے چاہے بیچے جو چاہے کرے تو زکوٰۃ ادا ہوگی. تو اب یہ کہ اگر سماجی اداروں میں واقعی مجھے اس کی تشویش تو ہے کہ اس کا درست استعمال نہیں، اور یہ بیچارے شاید وہ کوئی کار ثواب سمجھ کے کرتے ہوں گے، لیکن ان پر وہ کروڑ روپے کے ڈنڈ جمع ہو رہے تامان، جن کی زکوٰۃ لی اور درست استعمال نہیں کیا. تو یہ سچی بات ہے کہ وہ ہے تو کلیجہ پھاڑ بات، لیکن یہ کہ وہ دل ہلا دینے والی بات ہے کہ یہ توبہ سے بھی اس کا گزارا نہیں ہے. جس چیز کی زکوٰۃ جتنی کسی نے لاکھ دی، کسی نے 10,000 دی، کسی نے 10 لاکھ دی، وہ سب اس کو ادا کرنی پڑے گی جبکہ کسی نے اس کا مس یوز کر دیا ہو. تو یہ کوئی بھی کام ہو نا، اس میں مطلب پہلے اس کے اصول سیکھنے فرض ہیں. جیسے کہ دنیاوی معاملات میں کوئی درزی بننا چاہتا ہے تو ویسے ہی وہ کینچی لے کر مشین پر نہیں بیٹھ سکتا، وہ پہلے سیکھتا ہے. کمپیوٹر کا کمپوزنگ کرنی ہے تو کسی کو استاد بنائے گا، وہ سیکھے گا تو پھر جا کر وہ کمپوزنگ کرنے قابل ہوگا. تو دینی معاملات بھی ایسا ہی ہے کہ جو دینی کام کرنا ہے وہ اس کو جو بھی اپنے اوپر اس کا کام ہے اس کا سیکھنا جو ہے نا، اس کے ضروری احکام سیکھنا فرض ہے. اب یہ کہ ہم لوگ جب یہ بولتے ہیں تو بعض اوقات آدمی جو آزاد ہوتے ہیں نا، یار یہ مولانا بہت مشکل بنا دیتے ہیں. تو دنیا کے کون سے تمہارے کام آسان ہیں؟ کتنی باریکیاں ہیں. سائنس کرتے ہو، کتنی باریکیاں ہیں. اب آپ کو ایک سائیکل تو چلانا آتی نہیں ہے، وہ قوم ہوائی جہاز اڑاتی ہے نا، تو آپ کو ہوائی جہاز کی باریکیاں بتائے کہ یوں بٹن دباؤ نہ یوں کرو نہ یہ چیک کرو، وہ یار یہ بہت مشکل ہے. تو پھر یہ بھی تو مشکل ہے نا. وہ دین مشکل نہیں ہے، دین بہت آسان ہے. چلو اس کا جذبہ اگر مل جائے تو کوئی مشکل نہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو بینک کے اندر میں جو جاتا ہے بندہ، تو کتنے روپے کا وہ ہیلا کر سکتا ہے؟ کہ ایک سرٹن اماؤنٹ ہونی تو چاہیے نا، کہ 50,000 لاکھ روپے ایک آدمی کو دے دیا. ایسا نہیں ہو کہ وہ آدمی بھی پھر زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائے. تو اس کا کیا مسئلہ ہے کہ ابھی ایک آدمی کو 50 لاکھ روپیہ دے دیا، تو وہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ 50 لاکھ روپے کا تو وہ تو صاحب مال ہو گیا، تو پھر کیا کریں؟ اسی کے اندر میں وضاحت کچھ چاہتے ہوئے. اس میں ایسا ہے کہ جیسے کہ وہ حقدار ہے نا، زکوٰۃ کا حقدار یہ طے ہو گیا. اس زکوٰۃ کے حقدار کو ہم نے 50 کروڑ روپے دے دیا اٹھا کے زکوٰۃ کے، تو بھلے اب وہ صاحب نصاب ہو گیا لیکن یہ زکوٰۃ ادا ہو گئی. اب جب تک یہ اس رقم کا مالک ہے دوسری بار اس سے ہلا نہیں کر سکتے، اب تو یہ مالدار ہو گیا. تو اپنا طریقہ یہی ہے نا کہ وہ اس کو دے دیے، وہ قبضہ کر کے واپس اپنے کو لوٹا ہی رہا ہے نا، واپس دے دے گا، واپس فقیر بن جائے گا، آپ دوبارہ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. آپ نے اس کو دے دیا، وہ صاحب مال ہو گیا تو مالدار ہو گیا نا. تو پھر اس کے اوپر میں زکوٰۃ مطلب یہ کہ لاگو ہو سکتی ہے کیا؟ وہ کب لاگو ہوگی؟ جب سال پورا ہوگا اور وہ حاجت سے کلیریفیکیشن ہے. ہاں اسی لیے، کیونکہ بعض مرتبہ ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لاگو ہو جائے گی تو وہ مالدار ہو جائے گا تو پھر اس کے اوپر میں اور پیسے لگ جائیں گے. ہاں وہ سال بھر تک روک کے رکھے گا اور اس کو مطلب ہے کہ وہ حاجت سے زائد وہ 50 کروڑ ہے، اس سے اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی. یہ جو لوگ آئے تھے یہ لوگ کیا تھے؟ دعوت اسلامی کا کام کرتے تھے؟ نہیں، دعوت اسلامی والا تو نہیں ہے، یہ تو کمیونٹی والے لوگ ہیں، برادری والے لوگ ہیں اور ہاسپٹل والے لوگ ہیں، مگر ان کو راستہ نکال کے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے کہا نعت خانوں کا مسئلہ ہے، نعت خان اجرت نہیں لے سکتا، نعت خان اجرت نہیں لے سکتا، نعت خانی کی اجرت یہ حرام ہے. آپ بولو گے راستہ نکال کے دے، تو جنہوں نے راستہ نکال کے دیا آئیے یہ بتا دیں کہ نعت خانوں کا مسئلہ کیا ہے اور اس کا راستہ کیا نکال کے دیا. تلاوت و ذکر نعت کی اجرت حرام ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی بارگاہ میں اجرت دے کر میت کے ایصال ثواب کے لیے ختم قرآن و ذکر اللہ عز و جل کروانے سے متعلق جب استفتاء پیش ہوا تو جواباً ارشاد فرمایا، تلاوت قرآن و ذکر الہی عز و جل پر اجرت لینا
دینا دونوں حرام ہے، لینے دینے والے دونوں گناہگار ہوتے ہیں، اور جب یہ فعل حرام کے مرتکب ہیں تو ثواب کس چیز کا اموات یعنی مرنے والوں کو بھیجیں گے؟ گناہ پر ثواب کی امید اور زیادہ سخت و اشد یعنی شدید ترین جرم ہے۔ اگر لوگ چاہیں کہ ایصال ثواب بھی ہو اور طریقہ جائزہ شرعیہ بھی حاصل ہو یعنی شرعن جائز بھی رہے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ پڑھنے والوں کو گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے نوکر رکھ لیں اور تنخواہ اتنی دیر کی ہر شخص کی معین یعنی مقرر کر دیں۔ مثلا پڑھوانے والا کہے میں نے تجھے آج فلاں وقت سے فلاں وقت کے لیے اس اجرت پر نوکر رکھا کہ جو کام چاہوں گا لوں گا، وہ کہے میں نے قبول کیا، اب وہ اتنی دیر کے واسطے اجیر یعنی ملازم ہو گیا، جو کام چاہے لے سکتا ہے۔ اس کے بعد اس سے کہے فلاں میت کے لیے اتنا قرآن عظیم یا اس قدر کلمہ طیبہ یا درود پاک پڑھ دو، یہ صورت جواز یعنی جائز ہونے کی ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ 193 194۔ نعت خواں کی اجرت کا شرعی حیلہ۔ اعلیٰ حضرت کے اس مبارک فتوے کی روشنی میں نعت خواں کی بھی ترکیب ہو سکتی ہے۔ مطلوبہ نعت خواں کو اپنے یہاں تنخواہ پر ملازم رکھ لیں، مثلا ذی قعدۃ الحرام، ذو الحجۃ الحرام اور محرم الحرام، ان تینوں مہینوں کا اس طرح اجارہ یعنی اگریمنٹ کریں کہ سارا وقت اور اس کا ایک ایک سیکنڈ آپ کا۔ اب اس دوران چاہیں تو اس سے کوئی سا بھی جائز کام لے لیں یا جتنا وقت چاہیں چھٹی دے دیں۔ یہ تھا نعت خانوں کا مسئلہ، اور یہ تھا تراویح کی اجرت ناجائز ہے۔ یہ کس کا راستہ تھا؟ مذہبی طبقہ ہے، تراویح کی اجرت ناجائز ہے، تراویح کی اجرت ناجائز ہے۔ اب راستہ ہم نکال کے دے رہے ہیں، ہم سے مراد فقہا نے راستہ نکال کے دیا نا، یہ لیجئے تراویح کا مسئلہ اور یہ اس کا راستہ، آپ بھی دیکھ لیجئے۔ تراویح کی اجرت کا شرعی حیلہ۔ اس مبارک فتوے کی روشنی میں تراویح کے لیے حافظ صاحب کی بھی ترکیب ہو سکتی ہے۔ مثلا مسجد کی کمیٹی والے اجرت طے کر کے حافظ صاحب کو ماہ رمضان المبارک میں نماز عشاء کے لیے امامت پر رکھ لیں، اور حافظ صاحب بالطبع یعنی ساتھ ہی ساتھ تراویح بھی پڑھا دیا کریں، کیونکہ رمضان المبارک میں تراویح بھی نماز عشاء کے ساتھ ہی شامل ہوتی ہے۔ یا یوں کریں کہ ماہ رمضان المبارک میں روزانہ 3 گھنٹے کے لیے مثلا رات 8 تا 11 حافظ صاحب کو نوکری کی آفر کرتے ہوئے کہیں کہ ہم جو کام دیں گے وہ کرنا ہوگا، تنخواہ کی رقم بھی بتا دیں۔ اگر حافظ صاحب منظور فرما لیں گے تو وہ ملازم ہو گئے۔ اب روزانہ حافظ صاحب کی ان 3 گھنٹوں کے اندر ڈیوٹی لگا دیں کہ وہ تراویح پڑھا دیا کریں۔ اب میں آپ کو ایک ماضی میں لے کے جاتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ مذہب اصلی پر امامت کی اجرت حرام، مذہب اصلی پر۔ یہ تو اب بھلے نا کوئی بھی اعتراض جو بھی اعتراض کرتا ہے نا، اس کے سامنے چلو میں سوال کھڑا کرتا ہوں، کیا بولتے ہیں کہ یہ آپ لوگ راستہ نکال لیتے ہو؟ تو مذہب اصلی پر امامت کی اجرت حرام ہے۔ ہمارے فقہا نے ہی تو راستہ نکال کے دیا نا کہ اب حالات ایسے ہیں کہ امامت کی اجرت جائز ہے، اب آپ امام نکال کے دو جو اجرت نہ لے، کیسے آپ نظام چلائیں گے؟ اب کوئی ایسا شخص جو اس کام کے اوپر اگر کلام کرتا بھی ہے، وہ کسی ایسی مسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے جس کی اجرت نہ ہوتی ہو، تو امامت کی اجرت اصل مذہب پر تو ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن فقہا نے ہی تو راستہ نکالا نا۔ یہ راستہ فقہا نے کہ اپنے لیے نکالا؟ فقہا کا وہ نکلا ہوا راستہ جو صدیوں پرانا ہے، آج صدیوں گزر چکے، کئی 100 سال گزر چکے، آج تک ہم اس راستے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں نا۔ جتنے مدرسے بنے ہم ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں نا۔ آج اگر دعوت اسلامی کے مدارس میں 1,10,000 سے زیادہ مدنی منیاں پڑھ رہے ہیں، یہ کس کے بچے ہیں؟ ہو سکتا ہے میں کوئی آپ کے بھی ہوں، یا جو ہمارے مدینہ کے ناظرین ان کے بھی ہوں۔ جن سینکڑوں مساجد کے اندر ہم اسلامی بھائی ہمارے نمازیں پڑھ رہے ہیں، عاشقان رسول نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان مساجد میں آپ بھی نماز پڑھ رہے ہو، آپ بھی پڑھ رہے ہو، تو کیسے بنی؟ تو یہ جو ایلیگیشن ہے نا، اس کو پوزیٹیو لیں۔ جو بھی اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں ان کو پوزیٹیو لینا چاہیے کہ یار اگر انہوں نے کوئی راستہ نکالا ہے تو وہ راستہ شریعت کا مطابق ہے۔ آپ یہ سوال کریں ہم سے کہ بھائی آپ نے جو راستہ نکال کے دیا ہے یہ کہاں ہے شریعت میں؟ ہم تو مسلمان سے بات کریں گے نا، مسلمان شریعت کی دلیل نہیں مانے گا تو پھر کس دلیل کو مانے گا؟ تو ہم تو شریعت کی دلیل دے رہے ہیں کہ یہ ہے۔ اگر شریعت کی دلیل بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تو پھر اس کو بھی سمجھ کا علاج کروانا پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ عوام الناس کے لیے الگ مسائل ہیں جو کہ عوام الناس میں بیان نہیں کیے جاتے،
اور کچھ ایسے مسائل ہیں جو جی کہ عوام الناس میں بیان کیے جاتے ہیں تو اسی لیے بیان کرتے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے, مثال میں ان کے آگے بڑھاؤں سوال کو, مثال دوں ایک نا, جیسے ابھی آپ نے فرمایا نا کہ مدرسے بھی بنتے ہیں, رہائشی بھی ہوتے ہیں, جامعات بھی بنتے ہیں. اب جو بچہ مدرسے میں یعنی نہیں پڑھتا تھا یا گھر میں تھا یا اسکول میں تھا, اور جو جامعہ میں نہیں پڑھتا تھا, وہ گھر پر اس کو کبھی صدقہ نہیں کھلایا گیا. یہاں پر آپ یعنی مدرسے میں, یا ہم نے دیکھا ہے مدارس میں صدقے کے بکرے بھی ہوتے ہیں, صدقے کی رقوم ہوتی ہے. ان کے ماں باپ نے کبھی گھر پہ صدقہ نہیں کھلایا, ان کو آپ ہے نا یہاں پہ مدرسے میں صدقہ کھلا رہے ہیں, جامعہ میں صدقہ کھلا رہے ہیں. اور یعنی چینل آ گیا ہے تو چینل میں ظاہر صدقے کی رقم بھی آ رہی ہے اور زکوٰۃ بھی آ رہی ہے, فطرہ بھی آ رہا ہے. تو جو فطرہ دینے والے ہیں وہ فطرے کی رقم بھی سیلری میں لے رہے ہیں, تو یہ صدقے کی بھی دے رہے ہیں آپ, چندے کے مال سے زکوٰۃ بھی سیلری میں دے رہے ہیں. تو یہ تو پھر یعنی اعتراض تو بنتا ہے نا عمران بھائی کہ موج لگی ہوئی ہے, پیسے آ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. موج تو لگی ہوئی ہے, پیسے آ رہے ہیں, پیسے بٹ بھی رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا کروڑوں کرم ہے. موج ان معنوں کا لگی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ خوب ثواب کا ذخیرہ جمع کریں گے. رہا بات صدقے کا, صدقے کی دو قسمیں ہیں. یہ نہیں بولنا کہ راستہ نکالا ہے کہ ایک صدقہ واجبہ اور ایک صدقہ نافلہ. ٹھیک ہے, صدقہ نافلہ کو بھی صدقہ تو کہتے ہیں نا. صدقہ نافلہ, مسکرانا بھی صدقہ ہے, مسکرا لیں, یہ بھی صدقہ ہے, میرے کو صدقہ دے رہے ہو یار. ٹھیک ہے, مسکرانا بھی صدقہ ہے. بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار, ہم بے کسوں کے مددگار, شفیع روز شمار, دو عالم کے مالک و مختار, حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, وہ دینار جو تو اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرے, اور وہ دینار جو تو کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرے, اور وہ دینار جو تو کسی مسکین پر صدقہ کرنے میں خرچ کرے, اور وہ دینار جو تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے, ان میں سب سے زیادہ اجر والا دینار وہ ہے جو تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے. بہترین صدقہ وہ ہے جو بندہ اپنے گھر پر اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے. تو کیا بیوی بچوں پر صدقہ خرچ کر رہا ہے؟ یہ صدقہ سے ثواب ملتا ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صدقہ واجبہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, صدقہ نافلہ بھی الگ ہے. ہمیں دعوت اسلامی کو یا مذہبی طبقوں کو اس طرح صدقہ نافلہ بھی ملتا ہے, صدقہ واجبہ بھی ملتا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ سارا اعتراض صرف مذہبی معاملے میں کیوں ہے؟ آپ کو میں کئی ہاسپٹل, بڑے بڑے ہاسپٹل دکھا دوں جو زکوٰۃ ہی پر تو چل رہے ہیں. وہ تو پتہ نہیں ہیلا بھی کرتے کہ نہیں کرتے, ان کو کوئی بولنے والا نہیں ہے. وہ ہیلا بھی کرتے کہ نہیں کرتے, کہ ہیلا کیے بغیر زکوٰۃ بھی تو مل کے شخصی شرط ہے کہ کسی کو مالک بنا دینا شرط ہے. اور اب وہ زکوٰۃ آ گئی تو زکوٰۃ کو اس کے دعوت اسلامی ہو یا اس طرح کے جو بھی دین کے مطابق کام کرنے والے, یہ تو ایک شریعت کا بہت بڑا حکم پر عمل کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ آئی, اور زکوٰۃ آنے کے بعد اس کو مطلب تملیک شخصی کی طرف چلا گیا اور ایک کو مالک بنا دیا. اب مالک بنا دیا, اب وہی تو ہلا ہے, وہ آ کر دوبارہ آ گیا. لیکن مجھے بتائیے کہ بڑے بڑے ہسپتال, بڑے بڑے فلاحی ادارے انہی پر تو چل رہے ہیں, اور ان میں جا کر بڑوں کے علاج ہوتے نہیں ہوتے. اچھا علاج ہو رہا ہے تو وہ جا کر زکوٰۃ اور خیرات کے پنکھے کے نیچے بیٹھ کر بڑے بڑے سیٹ لوگ ہوا کھاتے ہیں. بڑے بڑے زکوٰۃ خیرات کے ہسپتالوں میں, اداروں میں بیٹھ کر سیٹ لوگ لائٹوں میں بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے؟ ان کی کینٹینوں کے جو ٹیبل کرسیاں آئی ہیں وہ زکوٰۃ و خیرات کی نہیں آتی, بیٹھتے نہیں بیٹھتے؟ تو یہ بیٹھتے تو ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ ہے مذہبی طبقے سے الرجی کا. ہمیں دیکھیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, ہمیں جڑ کو پکڑیں. جڑ کو پکڑیں گے تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ بہت سارا کلیئر ہو جائے گا. جو طبقہ بدقسمتی کے ساتھ مذہبی طبقے سے الرجی ہے, دیکھو مذہبی طبقے میں جو غلط کر رہا ہے ہم اس کی کبھی بھی تائید نہیں کریں گے. جو غلط کر رہا ہے, غلط, اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں, جو غلط کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے, اس کو غلط نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ کسی غلط کرنے والے کی وجہ سے صحیح کرنے والوں کو بھی غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں گے, یہ تو آؤٹ آف لاجک ہے. یہ تو دنیا کا کوئی اصول ہی نہیں ہے کہ یہ ادارے زکوٰۃ سے چلتے ہیں, زکوٰۃ سے چلتے ہیں. تو زکوٰۃ اور خیرات, صدقات, ان تمام کے مصارف تھے نا, ان کے مصارف میں خرچ ہوتے ہیں. مصارف سے پھر آگے اگر شرعی ہیلے کی صورت بنتی تو بنتے ہیں. میں تو موٹی سی بات یہ کرتا ہوں کہ اگر جہاں زکوٰۃ نہیں لگتی, اگر وہاں پر صاف رقم ملنی شروع ہو جائے
تو ایک مذہبی طبقے کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ہیلے کے راستے نکال کر اپنے لیے پروسیجر بڑھائے گا. ہیلا جو ہے نا، ہیلا ایک شریعت نے ضرورت کے تحت جائز قرار دے دیا. ہم نہیں کہتے کہ ہیلا سہولت ہے، ہیلا ضرورت کے تحت جب شریعت نے جائز قرار دے دیا تو شریعت نے جب آسانی دی ہے تو یہ بھی تو شریعت ہی کے مسئلے میں سے ایک مسئلہ ہے کہ آسانی پر پھر ہاتھ رکھے دقت و مشکل کی طرف کیوں جاتا ہے. تو آسانی کی طرف ہاتھ ہے، اور اگر اس کے باوجود بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تو ایسے بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں جو بعضوں کی سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے ہیں. تو ہم کب کہتے ہیں کہ ہیلا شرعی کرانا واجب ہے؟ ایک ضرورت ہے، وہ ہو رہا ہے. اگر نہیں مطلب کہ سمجھ پڑتی تو اللہ بہتر فرمائے. مذہبی طبقے کو ٹارگیٹ نہیں کیا جاتا، وہ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک پاس علم ہے، مفتی کرام ہے، علماء کرام ہے، تو ان سے سوالات کرتے ہیں، اور باہر والوں کا علم نہیں، اس لیے وہ زکوٰۃ کہیں پہ بھی خرچ کرتے ہیں، فقہ کہیں پہ بھی خرچ کرتے ہیں. تب سوالات کس چیز کے کرتے ہیں؟ تو آپ لوگ سے پوچھتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار ہم پہ نا تنقید کی جا رہی ہے. نہیں، ہم سے پوچھا نہیں جا رہا ہے، ہم پر تنقید ہی تو کی جا رہی ہے. اتنی دیر سے بیٹھ کے تنقید ہی تو ہو رہی ہے ایک طرح سے. اس کو تنقید ہی کہیں گے. اس کا اور کوئی مہذب نام نکال لیجئے کہ اشکال وارد ہو گئے، ذرا ہم کو وسوسہ آ رہا ہے، تو اس کو آپ کوئی بھی مہذب نام دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آفٹر آل یہ ایک طرح سے مطلب کہ تنقید ہی ہو رہی ہے. اور الحمدللہ ہم تنقید، اگر آپ کی تنقید برائے تنقید بھی کریں گے تبھی ہم کیا کر لیں گے. اور اگر آپ تنقید اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بات کام کی نکل جائے گی، ہو جائے گا. لیکن میں ان کے سوال کی طرف یہ آؤں گا کہ آپ نے کہا نا کہ عوام کے لیے کچھ اور ہیں، خاص کے لیے کچھ اور ہیں. ایک کوئی نئی بات نہیں ہے. کون سا ڈاکٹر ہے جو کسی پیشنٹ کو جا کے، آپ پیشنٹ جائے ڈاکٹر کے پاس تو کیا ڈاکٹر اس کو پوری علاج کی اول تاخیر ہسٹری بتاتا ہے؟ لیکن ڈاکٹر جب بیٹھ کر بات کریں گے، ڈاکٹر کو پروفیشنل بیٹھ کر بات کریں تو ڈاکٹر پوری ڈیٹیل میں جا کر بات کرتے ہیں کہ یوں ہیں، یہاں سے یہ چلا، تب جا کر. ورنہ نارمل آدمی کو ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ یہ 4 گولیاں اتار لو. اس کو بھی ڈاکٹر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ 4 گولیاں کیوں اتاروں، یہ 4 گولیوں میں کیا رکھا ہوا ہے، یہ 4 گولی کیسے بنی ہے، یہ کہاں جا کر کیا اثر دکھائے گی. اتنی بات کرے گا. ڈاکٹر بولے کہ بازو میں جا، میرا دوسرا پیشنٹ انتظار کر رہا ہے. ڈاکٹر سے کوئی وضاحت طلب نہیں کرتا. لیکن جب یہاں آئیں گے تو نہیں، عوام کے لیے واقعی مسئلے کچھ اور ہوتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں، ہر بات عوام کو نہیں بتائی جاتی. یہ بھی مسئلے موجود ہے. عوام کو عوام کی بات ہی بتائی جائے گی، خواص کو خواص کی بات بتائی جائے گی. خاصا دی گل عامہ آدھے نہیں مناسب کرنی. تو یہ تو ایک جنرل اصول ہے. یعنی کہ کالج میں چلے جائیں، یونیورسٹی میں چلے جائیں، ٹیچرس آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی پروفیسرز آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی اسٹوڈنٹ آ کر بیٹھیں گے تو کیا ان سے بھی وہ ڈسکشن شروع کر دیں گے؟ ان کو بھی ہر چیز بتائیں گے؟ دنیا بھر میں یہ اصول ہے کہ جو پروفیشنلز ہوتے ہیں ان کی ڈسکشنز الگ ہوتی ہیں. آپ اپنا لے لیجئے، آپ کے پاس آپ کے جو ٹیکنیشین ہوتے ہیں، کیا جو اسسٹنٹ ٹائپ کے جو ہوتے ہیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ اس کو کیا بول کے جاتے ہو؟ بھائی آپ ہی کبھی کبھی اٹھ کر چلے جاتے ہو. اس کو کیا ہوتا ہے؟ یوں کر لینا، خلاص بات. لیکن کیا آپ اس کی پوری مشینری کی ڈیپتھ میں اس کو، یار تم کو جو اتنا سمجھائے اتنا کرو نا. ٹھیک ہے. کیمرہ مین ہے، کیمرہ مین کے ساتھ کوئی عام آدمی ہوتے ہیں. یعنی اب میں کیمرہ مین سے ہی آپ سے میں بات کروں گا تو آپ مجھے ڈیٹیل دو گے، لیکن آپ کے ہر آدمی کو ڈیٹیل دینے کے لیے بیٹھے. جو آپ کرتے ہو تو ٹھیک کرتے ہو، مگر جب مذہبی طبقہ کرے لے، عام لوگوں کے لیے کچھ اور ہے، خاص لوگوں کے لیے کچھ اور ہے. تو بھائی جو بات سمجھے گا اس کے لیے واقعی کچھ اور ہے، جو بات نہیں سمجھتے اس کے لیے نہیں ہے. بلکہ فقہاء کا تو اس بات پر اتفاق ہے کہ عوام کو تو علت بتائی بھی نہیں جاتی. یعنی کسی کام کے کرنے کی بنیادی وجہ بتانا یہ ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہوتا، ورنہ عوام اپنے طور پر مسائل نکالنا شروع کر دے گی کہ یار وہ بولا تھا نا یوں ہے، اس وجہ سے بولا تھا یوں ہے، تو یار یہ بھی یوں ہونا چاہیے. اس میں کتنی جگہ پر عوام غلطی میں پڑی. عوام کو اگر علماء ہر بات اس کی پوری اس جگہ پہ جا کے نہیں بتاتے تو اس میں عوام ہی کا بھلا ہے. ورنہ وہ اپنے طور پر، جس کو ہم مذہبی لینگویج میں کہتے ہیں استدلال، وہ اپنے ہی استدلال کے ذریعے اپنا ہی مطلب کہ وہ نقصان کرنے کے لیے بیٹھیں گے. کہتے ہیں کہ اسلام میں تو حقوق برابر ہیں، سب کے حقوق برابر ہیں. تو یہ تو آپ نہیں، حقوق کا برابر ہونا کچھ اور ہے. ہر بات کو ہر جگہ پر امپلیمنٹ تو نہیں نہ کی جائے گی. حقوق کا برابر ہونا کچھ اور ہے، لیکن اسلام میں حقوق برابر ہیں. علماء کا مقام الگ نہیں بیان ہوا، بلکہ عوام کو، ایک عالم صاحب جا رہے ہیں، چلے آپ تو ماشاءاللہ درس نظامی کیے ہوئے ہیں، ایک عالم صاحب جا رہے ہیں، ایک عام آدمی بیٹھا، اس کو بولیں گے بیٹا چلو نماز پڑھو،
لیکن عوام کو اجازت نہیں ہے کہ اگر یہ نماز کے لیے جا رہے عالم صاحب بیٹھے ان کو بولو کہ جاؤ نماز پڑھو. کیوں؟ حقوق تو عام ہے. یہاں بات حقوق کی نہیں ہے, بات اسٹیٹس کی ہے. دنیا میں ایس او پی بنتی ہیں یار, چلو اس پر آ جاؤ, آپ کو تو لاجک بہت سمجھ میں آئے گی نا. دنیا میں ایس او پی نہیں بنتی کہ ہر آدمی کو جو سیکیورٹی کے نوبر ہر آدمی کو سیم چیک کیا جائے گا. جب افسر آئے گا اس کو بھی اسی طرح مطلب کہ اس کی ٹوپی ووپی اتار کے ساری چیک کریں گے. ہر ایک ایس او پی الگ ہوتی ہے, ہر ایک اسٹینڈرڈ الگ ہوتا ہے, ہر ایک کے پرنسپلس الگ ہوتے ہیں. علماء کے, مفتیان کرام کے پرنسپلس الگ ہوتے ہیں. تو اس طرح یہاں بھی پرنسپلس تو الگ ہوتے ہیں نا. ایک کو ایک پر فضیلت حاصل نہیں ہے. جو فضیلتوں پر گفتگو کریں گے تو فضیلت نہیں ہے. بعض صحابہ کو بعض صحابہ پر فضیلت نہیں ہے, بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت نہیں ہے. تو اس فضیلتوں کا تو باب الگ ہے نا. تو اس میں حقوق کی کہاں بات چل گئی یار؟ حقوق ایک الگ بحث ہے. اچھا سب ایسا ہے کہ عام فہم لوگ جو ہیں وہ ہیلے کے حوالے سے اتنا زیادہ کلیئرفائی نہیں ہوتے نا. اگر اس کی آسان لفظوں کے اندر اس کی اگر ڈیفینیشن مل جائے کہ ہیلا ہے کیا اور آج کے دور میں اس کی اتنی ضرورت کیوں ہے. یعنی شریعت نے کسی کام کو اس دوسرے انداز سے کرنے کا ہمیں طریقہ بتا دیا, ٹھیک ہے. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ دینی امور جن میں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی, صرف بغیر زکوٰۃ کی جس کو صاف مال کہتے ہیں وہی لگ سکتا ہے. تو عام لوگوں نے, جن کو اللہ نے کچھ نوازا ہے, عام لوگوں نے اپنے صاف مال راہ خدا میں خرچ کرنے کم کر دیے اور انہوں نے زکوٰۃ ہی پر ڈیپینڈ کیا, جس کو صدقات نافلہ کہتے تھے. انہوں نے صدقات نافلہ دینے کم کر دیے, صدقات نافلہ دینے بند کر دیے. اب انہوں نے زکوٰۃ ہی کو کیا. اب زکوٰۃ ہی کو صرف رکھا جائے, زکوٰۃ ہی کے مصرف پر خرچ کیا جائے, تو وہ دینی امور, وہ دینی کام جو زکوٰۃ کے بغیر ہونے ہیں, اب وہ نہیں ہو پائیں گے. جب وہ نہیں ہو پائیں گے تو دینی کام میں ایک بہت بڑی خرابی واقع ہوگی, جس کی وجہ سے ہیلہ شرعی کی ضرورت پڑی ہے. اچھا حج صاحب یہ ہے کہ جس طرح بھی آپ نے اس کی ڈیفینیشن بیان کی اور ابھی آج کے دور کی جو ضرورت بیان کی, کیا پہلے کے دور میں جب اسلام پھیل رہا تھا تب بھی تو یہ ضروریات تھیں, تب بھی عالم دین بنتے تھے, تب بھی یہ سارے ادوار جو چلتے ہوئے آ رہے ہیں شروع سے لے کے ابھی تک, کیا اس وقت بھی یہ ہیلا تھا یا اس ٹائم کیا پروسیجر ہوتا تھا؟ ریاستیں انجام دیتی تھیں کاموں کو, ریاستیں کرتی تھیں, بیت المال ہوتا تھا. آج بھی دنیا کے ایسے ممالک ہیں جن میں حکومتی سطح پر اوقاف ہے اور یہ چیزیں حکومت بناتی ہے. آج بھی دنیا میں کئی ایسے ممالک ملیں گے جن میں مساجد, اسلامی کنٹریز ملیں گی جن ممالک میں مساجد اور مدارس اس طرح کے کئی کام صرف حکومتی اوقاف کے تحت ہو رہے ہیں اور حکومتی ان کو لے کر چل رہی ہوتی ہے. پہلے حکومتیں علماء کی خدمت کرتی تھی, حکومتیں مساجد و مدارس بناتی تھی, حکومتیں حفاظ کو کرتی, کیونکہ اسلام و دین کے پورے نظام کو چلانا یہ ایک ریاستی ذمہ داری تھی. اب چونکہ ریاستی ذمہ داریوں میں اب یہ نہیں رہا کئی جگہوں پر, تو ڈیفینیٹلی اب تنظیم لوگ اور عوام یہ کام کر رہے ہیں. اگر ریاستی طور پر یہ کام ہو تو پھر سارے کام ریاستی طور پر ہو نا. فلاح کے سارے کام, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیت المال سے سارے مطلب امور سر انجام دے دیا کرتے تھے. دیگر خلفائے راشدین لے لیجئے, اس کے بعد کے لے لیجئے, خود بادشاہ عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علماء کی خدمت کی. خود جو یہ عالمگیر جو لکھوائی گئی فتاوی عالمگیری, یہ مطلب کہ بادشاہ عالمگیر نے خود لکھوائی ہے علماء کو کی خدمت کر کے, اور ایک ایک علماء کو لاکھوں لاکھ کی رقم انہوں نے تحفے میں دی. تو ان چیزوں کو پہلے یہ ہوتا تھا. اب چونکہ یہ چیز نہیں ہوئی, ریاستیں اور حکومتوں نے اپنا انداز بدل لیا, جو سرمایہ دار طبقہ تھا اس نے اپنا انداز بدل لیا, سارے انداز بدل گئے. تو اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت اور ناشکان رسول پر جو خود آ گیا ہے, انہوں نے اپنا کام کاج کاروبار تیاگ دیا, وہ سب چھوڑا ہے, اپنی پوری فیملی لائف کو قربان کرتے ہیں. ایک تعداد ہے, کوئی فیملی لائف قربان کرتا ہے اپنے گھر چلانے کے لیے, اپنی فیملی چلانے کے لیے, کوئی فیملی لائف اور اپنی دیگر سوشل لائف قربان کرتا ہے دین کا نظام چلانے کے لیے. آپ بتائیے کہ ایک ریاست چلانے کے لیے پورا ایک نظام بنا ہوا ہے, ٹیکس کا نظام بنا ہوا ہے, کلیکشن کا نظام بنا ہوا ہے, پھر یہ جتنے افسران ہوتے ہیں ان کو سیلریز اس طرح دی جاتی ہے, وہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے نا. جب ایک ریاست چلانے کے لیے اتنے بڑے مطلب کہ مینجمنٹ کی ضرورت ہے, تو دین اور اسلام کا نظام چلانے کے لیے کتنے بڑے مینجمنٹ کی ضرورت ہوگی, کتنی مساجد کی ضرورت پڑیں گی, کتنے مدارس کی ضرورت پڑے گی, کتنے حفاظ کی ضرورت پڑے گی. اب حفاظ ہی نہیں بنیں گے
تو ہمیں تراویح کون پڑھائے گا؟ علماء نہیں بنیں گے، مفتیان کرام نہیں بنیں گے تو ہماری رہنمائی کون کرے گا؟ مساجد نہیں بنے گی تو ہم نماز کہاں پڑھیں گے؟ مدارس نہیں بنیں گے تو حفاظ کہاں سے ہوں گے؟ اب آپ بولو گے کہ صرف فلاحی کام، تو پھر جہالت ہی جہالت ہو جائے گی. جب علماء نہیں ہوں گے، حفاظ نہیں ہوں گے، مساجد نہیں ہوں گی، مدارس نہیں ہوں گے، جامعہ نہیں ہوں گے، تو پھر علم کہاں سے آئے گا؟ آہستہ آہستہ کتنی بڑی چیز ختم ہو جائے گی. پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ویسے ہی لوگ علماء سے دور ہو کر آپ کے سامنے پوزیشن ہے کہ جب عوام علماء سے دور ہوئے تو آپ کے سامنے نتیجہ کیا ہوا؟ نماز پڑھنے والے نماز غلط پڑھ رہے ہیں، وضو کرنے والے وضو غلط کر رہے ہیں. تو ان تمام تر چیزوں کو جب تک کہ ہم پوزیٹیوٹی کے ساتھ نہیں دیکھیں گے تب تک میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات اتنی آسانی کے ساتھ سمجھ میں ہے. میں بالکل اس بات کا قائل ہوں، غریبوں کی مدد کریں. ہم اعلان کرتے گا ابھی پچھلے دنوں آپ کا برما میں جو مسلمانوں کے ساتھ جو ہوا کہ دعوت اسلامی نے اعلان نہیں کیا کہ جن کو جو بن سکے وہ ان کی مدد کریں. مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ہم چینل پر ان دنوں میں جہاں ہمیں چندے کی اور عطیات کی ضرورت ہے ہم اعلان کریں نا برما کے مسلمانوں کی مدد کرو. آئیے امیر سنت کہ آپ کو ہم اعلان سناتے ہیں. اے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہماری بدعملی کا سیلاب بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. جدھر دیکھو مسلمان ظلم و استبداد کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں. خصوصاً آج برما میں مسلمانوں کو بے دریغ شہید کیا جا رہا ہے. ان کے بچوں کو ان کی ماؤں کے سامنے زندہ آگ میں جھونکا جا رہا ہے. نوجوانوں کو پکڑ کر بے دردی سے ذبح کیا جا رہا ہے. عورتوں کی عزتیں لوٹ کر پھر ان کو بھی آگ میں ڈال دیا جا رہا ہے. اور یہ منظم طور پر یہ ظلم ہو رہا ہے. افسوس تقریباً دنیا خاموش تماشائی بن کر رہ گئی ہے. ایک کاش ہمارے اندر بھی کوئی جذبہ پیدا ہوتا اور ہم اپنے برما کے مظلوم مسلمانوں کے کسی کام آ سکتے. اے اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمارے برما کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. اے اللہ، ان کی حفاظت فرما، ان کے شہیدوں کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرما، اور جو زندہ ہیں ان کی حفاظت فرما، جو زخمی ہیں ان کو در در کی ٹھوکروں سے بچا. اے اللہ، ان بیچاروں کو رحم فرما. اے مظلوموں کے مددگار، کرم فرما دے، کرم فرما دے، کرم فرما دے، رحم فرما. اے اللہ، رحم فرما، رحم فرما، ان بیچاروں پر رحم فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے عاشقان رسول، جس سے ہو سکے ان مظلوموں کی ضرور مدد کرے، ان کی حاجت روائی کرے. اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے قید کرتا ہے. اور جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا، اللہ رب العزت اس کی حاجت پوری فرماتا ہے. اور جو کسی مسلمان کی ایک پریشانی دور کرے گا، اللہ عز و جل قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا. اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالی قیامت کے روز اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلے، اس کا یہ عمل اس کے لیے 10 سال اعتکاف کرنے سے بہتر ہے. اور جو شخص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے 1 دن اعتکاف کرے، اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتا ہے. اور ان میں سے 2 خندقوں کا درمیانی فاصلہ مشرق و مغرب کے فاصلے سے زیادہ ہے. ایک روایت میں ہے، تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلے تو یہ عمل میری اس مسجد
یعنی مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں 2 مہینے اعتکاف کرنے سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جن سے ہو سکے ضرور ان کی امداد کریں، ان کی حاجت روائی کریں، ان کی مشکل کشائی کریں، اس آڑے وقت میں ان کا ساتھ بیچارے کیسے مظلوم ہے کہ آپ کوئی پوچھنے والا بھی نہیں بیچارے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ عز و جل نے کچھ قوموں کو بعض نعمتیں عطا کی ہیں جنہیں وہ اس وقت تک ان کے پاس رکھتا ہے جب تک وہ مسلمانوں کی حاجت روائی کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ انہیں مسلمانوں پر خرچ نہیں کرتے تو اللہ عز و جل وہ نعمتیں دوسروں کی طرف منتقل فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کو معلوم ہے ہم میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، کچھ ہماری طرف بھی آ جائیں۔ ہر ورڈ کو ہر جگہ، جیسے انہوں نے کہا کہ جناب وہ حقوق کا لفظ جہاں حقوق کی بات آئے گی وہاں رکھا جائے گا نا، ہر لفظ اپنی جگہ ہی پر رہے گا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہم لوگ جو ہے نا وہ فیس کرتے ہیں۔ باہر ایک خوشیوں کا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے کہ عید آ گئی ہے، چاند رات کے اوپر ہمارے جو قافلے جاتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں عید والے دن گھر پر آئیں، یہ مولوی جو ہیں یہ سارے بھیج دیتے قافلے کے اندر۔ ایک تو سیٹ خرچہ نہیں کرنے دیتے، پھر اس کے بعد ہے نا کچھ اور سادگی کے بھی درج دیے جاتے ہیں۔ کیا آپ کے مدنی چینل میں، جس کو آپ اسکرین بیوٹی کہتے ہیں آپ اپنی اصطلاح میں، 7 سال میں آپ کو اس کی چینجز نظر آئی ہے؟ امیل سنت ایک بلٹ پروف کیبن کے اندر شیشے میں بیٹھ کر لوگوں کی تقدیریں بدل رہے ہوتے نہیں بدل رہے ہوتے۔ عمران بھائی کہ ظاہر ہے اگر جدید اور لذیذ تھوڑی چیز پیش کریں ویورز کو پسند آئے گی۔ مقابلے کی بات تو بہت چیزوں میں، تو ہم کہاں کا کمپیئر کرنے کے لیے بیٹھیں گے؟ تو آپ کا یہ جواب ہوگا کہ میں کیا بولتا ہوں کہ ناجائز کام کرو، آپ کہیں رونا۔ مجھے ایک دنیا کا آدمی بتاؤ جو کسی بزرگ سے ملا ہو اور یہ کہہ کر آپ سے متاثر ہوا ہو، یار میں فلاں بزرگ سے مل کر آیا ہوں اور اتنا ہنستے ہیں یار، بس یار میں تو گھرویدہ ہو گیا ان کا۔ منع تو نہیں ہے نا، آپ لوگ نہیں یہ نہیں، آپ رلاتے ہی رہتے ہیں، آپ اگر بیان کرنے آئیں گے آپ رلائیں گے۔ کیا بات ہے